قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلا آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. صاحبو، یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مومنین گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم محبت کریں باقی رہنے والی ذات سے. ہم محبت کریں باقی رہنے والی ذات سے، تو پھر ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری نسلیں بھی کامیاب ہے، ہماری سکرات کی زندگی بھی کامیاب ہے، قبر کی زندگی بھی کامیاب ہے، میدان محشر کی زندگی بھی کامیاب و کامران ہو سکتی اگر ہم باقی رہنے والی ذات سے محبت کریں. جس طرح انسانی فطرت کے اعتبار سے، انسانی فطری تقاضے کے اعتبار سے اس دنیا میں جو جی رہا ہے، دنیاوی چیزوں سے جو ہمارا لگاؤ ہے، دنیاوی چیزوں سے جو ہماری محبت ہے، دنیاوی دولت، دنیاوی شہرت، دنیاوی عزت، دنیاوی کرسی، دنیا کی ہر وہ چیز جس کو دنیا پسند کرتی ہے، اس کو مومن اگر اختیار کر لے تو یاد رکھ لیں وہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور کوئی چیز کسی کے قبر میں آنے والی نہیں ہے. اگر تمام انسانیت کی بات کروں تب بھی دنیا کی کوئی چیز اس کی لاش کے ساتھ، اس کے مردے کے ساتھ نہیں جا سکتی. اس لیے مومنین کو بتایا جا رہا ہے
کہ اے بندگان خدا تم محبت کرو اس چیز سے جو باقی رہنے والی ہے، محبت کرو اس سے جس نے تمہیں ماں کے کوکھ میں غذا پہنچائی، محبت کرو اس چیز سے، اس ذات سے جس نے تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا، محبت کرو اس ذات سے جس وقت آپ اور ہم نومولود تھے، دودھ پینے کی عمر تھی، بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، اشارہ کرنے کی سمجھ نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، لیکن ہمارے رونے کو، ہماری سانس لینے کو، ہماری ہچکیوں کو دیکھ کر سمجھنے کی طاقت اللہ نے ماں باپ کو عطا کی تھی۔ ماں باپ ہماری تکالیف کو برداشت کیے، تو یہ طاقت اللہ نے ہمارے ماں باپ کو دی۔ آج ہم صاحب اولاد ہیں تو آج وہ طاقت ہم کو دی جا رہی ہے تاکہ ہم نومولود بچوں کی تڑپ کو، ان کے سانس لینے کو وہ زبان سے کہہ نہیں سکتے، ابھی کہنے کی عمر نہیں ہے، اشارہ کر نہیں سکتے، وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے۔ تو جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو مقصد اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ جیسے آج انبیاء و رسول کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء، سردار الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام جس تعظیم و تکریم کے ساتھ لیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کی خدا کے لیے، جبکہ اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ نے اعلان فرمایا رزق کا دینے والا میں ہوں، اے حبیب رزق کا دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ نبی کو فرما دیا۔ اب بتائیے جب اللہ نے سارے خزانے، ساری نعمتیں، سارا رزق نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر دے، اختیار میں دے دے، کیا وہ نبی بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی ایسی گزاری 3 دن تک فاقے ہوا کرتے تھے۔ سوچئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیشہ کہتا ہوں مجھے دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا کی آہو شان و شوکت سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی پاک بھوکے کیوں رہے، پیاسے کیوں رہے، 3 دن تک آپ کے گھر میں فاقہ کیوں چلا؟ جبکہ اللہ نے خزانے آپ کے سپرد کر دیے، اللہ نے آپ کو خزانے دے دیے، کہہ دیا کہ حبیب میرے بندوں کا رزق اس کی پیدائش کے ساتھ نہیں، بلکہ جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ میں ایک لوتھڑا بننا شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کا رزق پیدا کیا جاتا ہے۔ کب تک؟ مرنے تک۔ ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد مرنے تک کا رزق لکھ دیا ہے، لیکن فرمایا ہے ابھی بانٹنے والے آپ۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکے پیاسے فاقہ کش کیوں؟ اسی وجہ سے، یہی بتانا مقصد ہے، اللہ نے مجھے مالک بنایا، اللہ نے مجھے خزانوں کا مالک بنایا، اللہ نے مجھے مختار کل بنایا، اللہ نے مجھے ساری نعمتیں دے دی، بانٹنے کے لیے دے دیا۔ کس کو کتنا دینا ہے یہ نہیں بتایا گیا، بس بتایا کہ اے حبیب میں نے تقدیر لکھ دی ہے، اے حبیب میں نے اس کا یہ رزق لکھ دیا ہے، اے حبیب میں نے اس کی یہ مقدر لکھ چکے ہیں۔ بانٹنے والے آپ ہو، تقدیر میں ترمیم یا تخفیف، کمی یا زیادتی اگر کرنی ہے تو اختیار آپ کو ہے۔ باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خزانے کو امانت کے طور پر استعمال کیا، امانت کے طور پر استعمال کیا۔ تو بھلا بتاؤ
کیا نبی کا رزق نہیں تھا؟ کیا نبی کے رزق کم تھا؟ نہیں، پھر فاقہ کش کیوں رہے؟ سیرت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے نا، 3 دن تک چولہا نہیں جلا، یقیناً، لیکن کیوں؟ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر، رب کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے، تا دم قیامت رب تبارک و تعالیٰ کا دین، جس کو قرآن میں بتایا جا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں ہزاروں طریقے کے کلچر ہوں گے، ہزاروں مذاہب ہوں گے، لیکن سب میں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ رب کی بارگاہ میں سب سے مقبول مذہب اسلام ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہے، فاقہ کش رہے، گھر میں چولہا نہیں جلا، تو یہ غربت نہیں تھی، یہ غربت نہیں تھی، بس اپنی آنے والی نسلوں کو بتلانا مقصد تھا، آنے والی نسلوں کو بتانا مقصد تھا۔ صاف الفاظ میں ظاہر کیا گیا۔ کسی نے پوچھا پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ عنوان بھی تو وہی بنا ہے میں نے آج کہ نماز، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد جاتے ہیں۔ آپ نے بارہا اس واقعے کو سنا، ایک یہودی عورت آپ پر کچرا ڈالتی، ایک یہودی عورت آپ پر کچرا ڈالتی، آپ اپنے کپڑے جھاڑتے یعنی جھٹکتے اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر واقعی غلاظت ہو، کچا ہو تو کپڑا بدل لیتے ہیں، ورنہ اپنے کپڑے جھٹک کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا راستہ کیوں نہیں بدل لیتے؟ جب وہ یہودی عورت بلا وجہ، بنا قصور کے، بغیر کسی آپ کی تکلیف کے وہ آپ پر کچرا ڈال رہی ہے، تو آپ اپنا راستہ کیوں نہیں بدل لیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کو بٹھا کر فرما رہے ہیں، اے میرے جان نثار صحابہ سنو، اے میرے جان نثار صحابہ سنو، یہ کچرا ڈالنا یہ اس کا عمل ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ رب العالمین ہیں اور مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ سارے عالموں کا رب ہے اور مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے میں زبان سے کوئی الفاظ، بد دعا یا کلمات اس کے لیے کچھ نہیں کہتا۔ تو صحابہ نے اپنا سر جھکا کر نرم لہجے میں، نرم آواز کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، راستہ تو بدل سکتے ہیں نا۔ بدلیے نہیں کہا، حکم دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کو حاکم مانتے ہیں خدا کے بعد، نبی کو حاکم مانتے ہیں خدا کے بعد، راستہ تو بدل سکتے ہیں نا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اے میرے جانثار صحابہ سنو، اگر میں اس چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لوں تو کل میرا بیٹا حسین میدان کربلا جانے سے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لے گا، اپنے راستے کو بدل لے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی پیشن گوئی ہو رہی ہے، ہجرت شہادت کا واقعہ ہوا، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اس سے پہلے نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر میں چھوٹی سی معمولی سی تکلیف کو دیکھ کر اگر میں اپنا راستہ بدل لوں تو کل میرا بیٹا حسین، ہو سکتا ہے میرا بیٹا حسین میدان کربلا کا راستہ بدل لے، اگر میدان کربلا کا راستہ میرا حسین بدل لے تو پھر کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے میرے نبی نے پیشن گوئی کی اور
بتا دیا شہادت حسین وہ ہے جو قرآن کا محافظ ہے، شہادت حسین وہ ہے جو دین اسلام کا محافظ ہے، شہادت حسین وہ ہے جو رسول اللہ کے محراب و منبر کا محافظ ہے، شہادت حسین وہ ہے جو مومنین کو قیامت تک آنے والے مومنین کو سر بلند کرنے کا موقع دے رہا ہے، شہادت حسین وہ ہے جو مومن کو مومن کہلانے کا حق دے رہا ہے، شہادت حسین وہ ہے جو میدان کارزار میں، میدان کربلا میں، تیر و تلوار کے سائے میں، تیغوں کے سائے میں، دشمنوں کے جھومٹ میں نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ جس وقت شمر ذوالجوشن نے آپ پر ایک شقی پتھر لا کر ڈالا حالت سجدہ میں، اس وقت جب شہادت ہوئی، اس لیے قرآن کہا نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ حسین کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ اے کوفہ والو، اے کوفہ والو، گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، نماز میری قضا نہیں ہے۔ تو نماز حالت جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں چھوڑی۔ تو اے ایمان والو، آج ہم نماز سے اتنا دور، نمازوں سے اتنا دور کیوں؟ یہ نماز ہی وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، شریعت کی پابندی نہیں تو نوافل بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہونا امپاسبل ہے۔ فرائض پہلے ہیں آپ کے لیے، اور فرائض جو اللہ نے ہمیں عطا کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام میں سب سے آسان فرض ہے نماز، سب سے آسان۔ کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو دن بھر بھوکا رہنا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے جو مال تم نے جمع کیا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنا ہے، اپنے گھر بار کو، خاندان کو، دوست احباب کو، کاروبار کو، کارخانوں کو، نوکریوں کو چھٹی دے کر جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ مگر نماز کے لیے نہ سفر کرنا ہے، نہ زکوٰۃ دینا ہے، نہ بھوکا رہنا ہے، نہ پیاسا رہنا ہے، نہ پیدل پیادہ چلنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج گلی گلی مسجدیں ہیں، لیکن آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ، اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میں طنز کسی پر نہیں کر رہا ہوں، میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں۔ مسجد تو بناتے ہیں، مسجدیں تو ہر کوئی بنا رہے ہیں، مگر مسجد بنانے کا مقصد، مسجد بنانے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے مسلمان اس کو آباد کریں گے، اس کو آباد کریں گے۔ ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے مساجد بنانے کا محتاج نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کا بھی محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا بھی محتاج نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ پر اتنا ضرور ہے، جو خدا کا نہ ہوا وہ درے در مارے مارے پھرتا رہے گا۔ ذہن میں بٹھا لیں، میں نماز پر کہہ رہا ہوں، اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے درخشاں پہلو سے لے کر آیا ہوں، لیکن کوئی اپنے رنگ میں ڈال کر مجھے یہ نہ کہے کہ مولانا نے اس طرح کہا، اس طرح کا نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے، جو خدا کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا، جو خدا کا ہوا وہ سب کا ہو سکتا ہے، جو خدا کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ پورے لوگ محلے کے، بورا بنڈا سیرتی کے پورے لوگ اسی مسجد میں 5 وقت نماز ادا کریں۔ آپ کی نوکری ہے، آپ کی آفس ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا کالج ہے، آپ کا اسکول ہے، جہاں کہیں قریب میں مسجد ہو اس مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ مساجد کی ذمہ داری یہ ہم مسلمانوں کی ہے۔
یہ ہم مومنین کی ہے۔ سیکورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہونا نہیں ہے، ڈنڈا لے کر ہاتھ میں کھڑے ہونا نہیں ہے۔ صرف مسلمان 5 وقت اپنی نمازوں کے ذریعے مساجد کو آباد کرے تو خدا کے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ دیگر ریاستوں میں، دیگر شہروں میں، یا اپنے شہر کے حالات لے لیں، جس طریقے سے بھی ہو، مساجد شہید ہوتے ہیں، غیر آباد ہوتے ہیں، اس کو موقع ہم دے رہے ہیں۔ خدا کے واسطے نماز کے پابند ہو جائیے، اور یاد رکھ لیں خبر میں منکر نکیر کے سوال کے بعد اگر کوئی سوال ہوتا ہے، منکر نکیر کے 3 سوال جو سنتے ہیں ہم، اس کے بعد اگر قبر میں کوئی سوال ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز کا، میدان محشر میں بھی سوال ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کیے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان اپنی تصادیف میں کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ تو وہ نبی اتنا مقام پانے کے بعد فرائض کے علاوہ رات بھر جو عبادت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی آنے والی امت میں وہ عمل پیدا ہو جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں حالت قیام میں، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، رکوع میں چلے جائیں فجر کا وقت ہوتا ہے، سجدے میں چلے جائیں فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اتنی طویل آپ کی نمازیں ہوتی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان نے تحریر فرمایا جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہے ہیں، کس طرح دعا کر رہے ہیں؟ زار و قطار آپ کی نبوت والی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں۔ تو ماں عائشہ بتا رہی ہیں کہ وہ آنسو گرتے گرتے زمین شق ہو جاتی ہے، زمین کے اندر کے پتھر نمودار ہوتے ہیں اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔ تب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار نہیں کہتی بلکہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو تمام انبیاء کے امام و سردار ہو، آپ تو اللہ کے وہ نائب ہو جو سارے خزانے آپ کے سپرد کیے گئے، آپ تو اللہ کے وہ نائب ہو جو میدان محشر میں اللہ رب العالمین نے اپنے بعد اگر کسی کو شفاعت کا حق دیا ہے یا رسول اللہ وہ آپ ہیں۔ تو پھر اتنا گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، رات بھر نماز پڑھنا کیوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بتائیے اے ایمان والو، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر عشق کا تو ہم دم بھرتے ہیں، نعرہ تو دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ نماز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہی دنیاوی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دنیاوی عزت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا لیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، جان کی بازی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کم از کم 5 وقت فرض نماز آپ ادا کر لیں، اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں، ہمارے دسترخوان میں، ہمارے گھروں میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے، ہماری نسلوں میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے، ہماری زندگیوں میں کیسی خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے راستوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر
دنیا کے پیچھے پھر رہے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ خدا را ایمان والو، جب ہم ایک جٹ ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، آخری بات بتاتا ہوں، متحد کیسے ہوں گے؟ متحد ہونے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ حال تو آج ہمارا یہ ہے، ہمارا معاشرہ تو یہ ہے، یہ مومن بھائی اپنی جگہ ہے، سگے بھائی بہن میں اتحاد نہیں ہے۔ ایک ہی ماں کے کوکھ سے، ایک ہی باپ کے نطفے سے جنم لینے والی اولاد میں اتحاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا کر تمہیں نماز کیوں پڑھواتا ہے جبکہ بتایا جاتا ہے وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہے، اپنے صف میں کھڑا کر کے، بادشاہ ہو کے فقیر، امیر ہو کے غریب، وزیر ہو کے کوئی اور، سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے بتا رہا ہے کہ تم اگر یہاں متحد ہو تو میرے گھر کے باہر بھی متحد رہیں گے، اگر یہاں متحد نہیں ہو سکتے تو خدا کے گھر کے باہر بھی متحد ہونا امپاسبل ہے۔ بس یہی وجہ ہے آپ کو خدا کے گھر میں بلانے کی، ورنہ آپ کی مرضی ہے آپ گھر میں بھی نماز پڑھ لیں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں جگہ پاک ہو، لیکن اللہ کے گھر میں آئیں تو دل سے دل ملتے ہیں، کندھے سے کندھے، دکھنے میں کندھے سے کندھے ملتے ہیں، لیکن ظاہراً کندھا ہے، باطنی اعتبار سے دل ملے جاتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملے جاتے ہیں، یہاں متحد بنایا جاتا ہے، اتحاد کا درس دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ والوں نے جو مقام مرتبہ حاصل کیا اس مقام تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن پھول نہیں سہی تو پھول کی پتی سہی، ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی اس دنیا کی کامیاب ہوگی، ہماری نسلوں کو بھی کامیابی ملے گی، سکرات کے وقت بھی کامیابی ملے گی، قبر کی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی، میدان محشر میں بھی ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔